عادت پڑ جاتی تھی. یہ اسی کی اتباع ہے، اسی کا نقشہ ہے، اسی کی ایک شکل ہے کہ عام دنوں میں ہم عشاء کی نماز کے بعد سنت نوافل وتر پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان میں اضافی عبادت تراویح کا اہتمام یہ حضور کی سنت ہے. دوسری تبدیلی صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ بہت کھلا ہو جاتا تھا، آپ سخاوت کے دریا بن جاتے تھے، آپ نوازنے والے بن جاتے تھے. جو سائل آتا آپ اسے خوب نوازتے تھے. 11 مہینے بھی آپ کا معمول یہ تھا، آپ نماز فجر میں تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی آپ فوراً گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول عمل کیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سلام پھیرتے ہی گھر تشریف لے جائیں. آپ تو ہمارے گھر متوجہ ہوتے ہیں، رات بھر کے حالات سنتے ہیں، خواب سماعت فرماتے ہیں، ان کی تعبیریں بتاتے ہیں، ہمارے مسائل دریافت کرتے ہیں. آج آپ نے سلام پھیرا مانگے، روزگار کے لیے مانگے، صحت کے لیے مانگے، جو کچھ مانگنا ہے یہ رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے. میرے آپ کے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے نوازنے میں تاخیر نہیں ہو سکتی. ایک آدمی دعا کر رہا تھا اور دعا میں یوں کہہ رہا تھا اللہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے، 1 کروڑ دے دے، 1 کروڑ دے دے. ساتھ والے نے ایسے کوہنی ماری، کیا کرے گا اتنے پیسے؟ کہنے لگا اللہ سے مانگے ہیں، تجھے سے تو نہیں مانگے، تجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. کہا جاتا ہے مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، دیتا ہے بے حساب اور کہتا نہیں کسی سے. دنیا میں کسی کے دروازے پر ایک مرتبہ چلے جائیں تو مشکل کچھ دے گا، دوسری مرتبہ چلے جائیں ناگواری کے ساتھ کچھ دے گا، تیسری مرتبہ جائیں گے دینا تو دور کی بات جھڑک دے گا، ڈانٹ دے گا، بھگائے گا، غصہ کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ ایسی ذات ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں. میں خزانوں کا مالک بیٹھا ہوں اس کے انتظار میں کہ یہ مانگے تو میں نوازوں، لیکن یہ مانگتا ہی نہیں ہے. تو رمضان اپنی حاجتیں پوری کروانے کا مہینہ، اپنی مرادیں پوری کروانے کا مہینہ، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کا مہینہ، اپنے تقاضے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مہینہ ہے. یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ مانگے، اللہ پاک ضرور نوازیں گے.